اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ سورۃ الانبیاء آیت 44۔ بلکہ ہم نے تو انہیں اور ان کے آباء کو سامان زیست دیتے رہے یہاں تک کہ ان پر عرصہ دراز گزر گیا، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم عرصہ زمین ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر بھی یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ اس آیہ مجیدہ سے پہلے ارشاد فرمایا تھا، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہمارے علاوہ بھی ان کے معبود ہیں جو انہیں بچا لیں؟ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہمارے علاوہ کوئی معبود ان کے پاس نہیں ہے جو ان کو بچا لے۔ پھر مشرکین سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے معبود ہم کو نہیں بچا سکتے اور صرف اللہ ہی نے بچانا ہے، تو ابھی کہاں ہے؟ آپ کی طرف سے کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا، کوئی بچاؤ کا سامان نظر نہیں آتا، آپ کے مذہب کے ماننے والے جو ہے لاچار فقیر مسکین ہیں۔ تو یہ جو سوال مقدر ہے اس کے جواب میں فرمایا، بل متعنا هؤلاء وآباءهم، ہم نے تو مہلت دی ہے، سامان زیست، تمتع، سامان زیست فراہم کیا ہے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ یہ جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں یہ ہماری کائنات میں سنت جاریہ کے مطابق ہے، تمام امتوں کو سب کو ہم نے ڈھیل دیا ہے، جرم سرزد ہوتے ہی سزا کبھی نہیں ملی، ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، اور مہلت کے بعد جب یہ ہدایت پانے والے ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں یا ان کی نسلوں میں ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، ان نسلوں کے آنے کے انتظار ہوتا ہے، اس لیے بھی ڈھیل دی جاتی ہے۔ جب نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں آنے والے اور ان لوگوں نے بھی ایمان نہیں قبول کرنا، تو اس وقت ہمارا عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح کے بارے میں حضرت نوح نے عرض کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے بچے بھی ہوں گے تو کافر اور فاجر بچے ہی ہوں گے اور ایمان لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ بل متعنا، یہ جو تم کو اس وقت آرام اور سکون نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کے ایام ہے۔ حتی طال علیہم العمر، اور عرصہ دراز گزر جاتا ہے ان پر، مہلت 2-4 دن نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، بہت عرصہ دراز۔ فرعونیوں کو 400 سال تک مہلت دے دی جاتی ہے، اور اسی طرح بہت سے ہم نے اپنے معاصر طواغیت کو دیکھا ہے، سال ہا سال وہ انسانیت کا خون کرتے رہے، ان کو مہلت ملتی رہی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے تو فوری عذاب آ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے معاصر طاغوتوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو بھی ٹھیک ٹھاک مہلت مل گئی۔ یہاں بھی ہم نے نزدیک سے دیکھا ہے عراق کے طواغیت کو، اور ہم خود بھی کہتے ہیں متی نصر اللہ، اے اللہ آپ کی نصرت کب آنے والی ہے؟ اتنا خون ہو گیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی،
متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک دشمن کے ذریعے دشمن کو دشمن پر مسلط کر دیا۔ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، دعاؤں میں بھی اے اللہ ظالموں کو ظالم کے ساتھ مشغول کر دیا اللہ نے، ظالم کو ظالم کے ساتھ، اور ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے جو ہے وہ راستے سے ہٹایا۔ حتی طال علیہم العمر، عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آزمائش اور امتحان کے دن چند دن نہیں ہوتے۔ اس وقت ہم لوگ جو آزمائش اور امتحان میں ہیں، یہ بھی چند دن نہیں، کافی ایک عرصہ دراز جو ہے یہ سلسلہ امتحانات جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آگے فرمایا افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم عرصہ زمین ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہر طرف سے عرصہ زمین تنگ کر رہے ہیں۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے باوجود ان کے اوپر عرصہ زمین تنگ ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی کو یاد رکھنا درس ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو مشکل تفاسیر ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ مکے میں کوئی عرصہ زمین مشرکین کے اوپر جو ہے وہ تنگ نہیں ہو رہا، مشرکین کے اوپر کوئی زمین تنگ نہیں ہو رہا تھا۔ اس حالت معاب کی ہجرت سے پہلے نازل شدہ سورہ ہے۔ جب سے یہ سورہ نازل ہو رہا تھا اس وقت مشرکین کے اوپر جو ہے وہ کوئی زمین تنگ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد جب جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں ان کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ بہت سے علاقے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہو گئے، بہت سے قبائل نے اسلام قبول کیا، اب ان کے اوپر جو ہے وہ زمین تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن مکی زندگی میں کوئی زمین تنگ نہیں تھی۔ تو کیا مراد ہے اس آیہ میں کہ نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ زمین کو ہر طرف سے، اطراف سے ہم تنگ کر رہے ہیں؟ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدھ روایت موجود ہے کہ یہ سورۃ تو مکی ہے لیکن یہ آیت مکی نہیں ہے، آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ زمین کے تنگ ہونے سے مراد فتوحات ہیں کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو رہی تھی، اسی معنی میں ہے۔ آیت کے مدنی ہونے، مدنی آیت مدنی ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ قرآنیات میں واضح ہے کہ ایک سورہ مکی ہوتی ہے سورت، اور اس میں چند آیات مدنی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت زیادہ۔ یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے جو صرف یہاں کے لیے، بہت سے جگہوں پر ہے کہ بہت سے قرآن جو ہے وہ سورہ مکی ہے اور آیات مدنی ہیں۔ یہ بھی اس میں سے ہے کہ آیت مدنی، ایک جواب یہ ہے۔ اور اگر ان روایات کو آپ نہیں مانتے یا قابل قبول نہیں ہے وہ روایات سنداً، تو اس صورت میں آپ ننقصھا کی کیا تفسیر کریں گے؟ مختلف تفاسیر لوگوں کی طرف سے۔ ایک تفسیر یہ ہمارے بزرگ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین تنگ کر رہے ہیں سے مراد سابقہ امتوں کی ہلاکت ہے،
سابقہ امتوں کی ہلاکتوں کو تم نے نہیں دیکھا؟ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح وغیرہ کے ہلاکت سے زمین کا عرصہ تمہارے لیے تنگ ہے۔ یہ گزشتہ امتوں کی ہلاکت مراد ہے، بزرگ مفسر نے یہ فرمایا۔ ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، بہت بعید ہے کہ زمین کو ان کے گرد و پیش سے ہم تنگ کر رہے ہیں، اس سے مراد گزشتہ امتیں ہیں۔ ایک اور تفسیر ہے جو اس سے کمتر بعید ہے مفہوم ظاہر آیت سے۔ وہ مفہوم وہ یہ ہے کہ نقص ارض زمین تنگ ہونے سے مراد خود زمین کا تنگ ہونا نہیں ہے، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ ہونا ہے۔ وہ عرصہ حیات تنگ کیسے ہوتا ہے؟ عرصہ حیات تنگ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے لوگ مر جاتے ہیں، ان کے مرنے کی وجہ سے ان کی شخصیات چلی جاتی ہیں، اور ان کے ختم ہونے سے ان کے لیے کہتے ہیں اب تمہارے اوپر عرصہ حیات اور زمین تنگ ہو رہی ہے۔ یہ محاورہ ہے، یہ تمہارے لیے، تمہارے گرد و پیش زمین تمہارے لیے تنگ ہو رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو لوگ ہیں جن کے اوپر تمہارا تکیہ ہے، جن پر تمہارا بھروسہ ہے، تمہارے لوگ ایک کے بعد دیگر مر رہے ہیں اور تمہارے اوپر زندگی تنگ ہو رہی ہے، زمین ہر طرف سے تمہارے اوپر تنگ ہو رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو رہا۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ کچھ لوگوں نے اس تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ بہرحال یہ اس آیت کی تفسیر مشکل ہے، اس کے لیے اس آیت کی صحیح تفسیر جو ہے وہ وہی صورت بنتی ہے کہ یہ آیت مدنی ہو۔ جی، باقی تفاسیر جو ہے وہ آیت کے ظاہری مفہوم سے بہت دور ہے، اور اس دور تفسیر کی طرف ہم نہیں جا سکتے الا بدلیل قاطع، قطعی دلیل ہو تو ہم ظاہر کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں تو ہم ظاہر آیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ قاعدہ ہے کلیہ ہے کہ آیت کا ایک ظہور ہوتا ہے، ظہور، ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ علم اصول الفقہ کے حوالے سے آیت کا ایک ظہور ہوتا ہے، وہ ظہور آپ کے لیے حجت ہے، ظواہر قرآن حجت ہے۔ اس ظہور سے آپ کب ہاتھ اٹھائیں گے؟ آپ اس وقت اس ظہور سے ہاتھ اٹھائیں گے جب کوئی دلیل عقلی قطعی جو ہے وہ اس کے خلاف قائم ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہے لما خلقت بیدی، جس کو میرے دو ہاتھوں نے خلق کیا ہے۔ اللہ کے دو ہاتھ تو نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے جسم و جسمانیت ہونا ناممکن، محال عقلی ہے۔ اس وجہ سے ہم ہاتھ سے مراد طاقت قوت لیتے ہیں، ظاہر سے ہم وہ ہٹ جاتے ہیں اور ایک ایسا معنی مراد لیتے ہیں جو ظاہر آیت سے نہیں سمجھا جاتا۔ ظاہر آیت نے کہہ دے بیدی، میرے دونوں ہاتھوں سے، جیسے آپ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے دو ہاتھوں سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سے ہم ہاتھ اس وقت اٹھاتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے جسم و جسمانیات ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم ظاہر آیت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس سے مراد طاقت اور قوت لیتے ہیں۔ یا احادیث رسول ہے، رسول کے احادیث، ہمارے پاس رسول کے احادیث ہمارے ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا تو ہم چونکہ امام جعفر صادق کو امین جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اگر معصوم کہنا جو ہے وہ قابل تحمل نہیں ہے، امین کہنا تو قابل تحمل ہے نا۔ اہل بیت اطہار کے ہستیوں کو آپ امین تو سمجھیں گے نا۔ ہم 100% امین سمجھتے ہیں امام کو، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، وہ اپنے رسول کی طرف سے، جیسا کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا نحن نکتنز احادیث رسول اللہ کما تکتنزون الذهب والفضہ۔
ہم احادیث رسول کو اس طرح ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں جس طرح تم سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ امام نے فرمایا حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث رسول اللہ۔ اپنی طرف سے امام جعفر صادق سے کسی نے عرض کیا کہ ایک حدیث ہم آپ سے سنتے ہیں، کیا اس کو ہم آپ کے والد بزرگوار طرف نسبت دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، رسول اللہ کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، میری بات نہیں ہوتی وہ۔ ہم تک جو ہے وہ احادیث رسول کہیں گے، ہم احادیث رسول کی حدیث ہمارے اماموں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، سنت ثابت ہوتی، سنت رسول ثابت ہوتی ہے اپنے اماموں کے فرامین سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں جس طرح راوی سے، راوی کی روایت سے سنت ثابت ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں اپنے اماموں کی روایت سے سنت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کا رسول اپنی طرف سے بات نہیں کرتا اور صرف وہ وحی ہوتی ہے قرآن کی صراحت کی بنا پر، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا رسالت مآب۔ اسی طرح چونکہ رسول امین ہے، معصوم، اسی طرح ہمارا امام بھی امین ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، رسول کی طرف سے بات کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر کے لیے ہم ظاہر کو کب چھوڑ سکتے ہیں؟ ظاہر کو ہم اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب کوئی حدیث قطعی ہم کو رسول اللہ کی حدیث، رسول کی حدیث ہم کو مل جائے کہ اس سے مراد یہ ہے، پھر ہم ظاہر کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا عقلی قطعی دلیل ہو تو ہم ظاہر کو چھوڑتے ہیں، یا رسول کی حدیث ہو تو ہم ظاہر کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، رسول کے حدیث پر ظاہر کو کیوں چھوڑتے ہیں آپ؟ قرآن کا جو ظہور جو معنی ملتا ہے اس کو آپ چھوڑتے ہیں اور پھر رسول کی حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ ظہور سے آپ کو جو مطلب ملتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا کہ بات کرنے والے نے یہی ظاہری معنی مراد لیا ہے۔ یہ اطمینان ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے، وہ جیسے ظاہری معنی ہے وہ معنی مراد بھی یہی، معنی ظہور معنی مراد دونوں ایک ہے، یہ چلتا ہے۔ الا اذا اخرجہ الدلیل، دلیل اس کو لیے سے نکال دے، دلیل کہتے ہیں جی نہیں، یہ جو معنی ظہور میں ہے وہ معنی مراد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، دلیل نے کہہ دیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنت ہے۔ ظہور کو چھوڑ کے آپ سنت کی طرف جاتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس کو یاد رکھو، قرآن کا ظاہر جو ہے ظاہری معنی ظنی ہے، ظہور ہے، روایت ظہور نہیں ہے، صریح ہے، نص ہے، نص، جی، لہٰذا نص ظہور پر مقدم ہوتا ہے، نص الحدیث مقدم ہوتا ہے ظہور آیت پر۔ ایک کلیہ یاد رکھو، یہی درس ہوتا ہے، ظہور آیت پر نص حدیث مقدم ہے، اور پھر حدیث کا جو فرض منصبی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث کا کام کیا ہے؟ حدیث کا کام قرآن کی تفسیر کرنا ہے، حدیث کا کام قرآن کی تفسیر کرنا ہے، تو آپ پھر تفسیر کرنے دیں گے نا، یہ نہیں تو پھر حدیث جو ہے وہ اپنے منصب سے ہٹ جائے گی۔ حدیث کا اپنے منصب سے ہٹانا درست نہیں ہے، حدیث کا رخ قرآن کی تفسیر کی طرف ہے، آپ اس سے نہیں ہٹا سکتے اس حدیث کو قرآن کی طرف رخ کرنے سے۔ اور پھر نص جو ہے وہ ظہور کے اوپر دو باتیں، دو نکتہ ہیں کہ ہم حدیث کو مقدم سمجھتے ہیں ظہور قرآن پر۔ کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظہور قرآن ظاہری معنی ہے اور حدیث میں نص اور صراحت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، حدیث کا کام ہی تفسیر کرنا ہوتا ہے کہ حدیث کو اپنے کام سے ہم نہیں روک سکتے قرآن کی تفسیر۔
بعض اہل قلم نے کہا ہے کہ اگر قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ایسا ہے کہ کشتی کو بغیر ناخدا کے چلانے کی کوشش کرے کوئی اس کو کشتی چلانے والا نہ ہو تو کشتی آپ کو کسی ساحل تک تو نہیں پہنچائے گی نا، بغیر ناخدا کے، خدا اس میں نہیں ہے تو آپ ساحل تک نہیں پہنچیں گے۔ قرآن کے لیے اگر حدیث نہیں ہے تو آپ قرآن سے ساحل مراد جو ہے وہ نہیں پا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، ان کے اوپر عرصہ زمین تنگ ہو رہا ہے تو کیا یہ لوگ غالب آئیں گے؟ غالب ہم آ رہے ہیں، یہ دیکھو زمین ہے ان کے لیے تنگ ہے، غالب ہم آ رہے ہیں۔ یہ آیت مکی زندگی کے ساتھ منسجم نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کی طرف جانا پڑتا ہے جس نے کہا کہ یہ آیت مدنی ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہمارے نزدیک۔ اس کے بعد فرمایا قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، کہہ دیجیے کہ میں وحی کی بنا پر تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، مگر جب بہروں کو تنبیہ کی جائے تو کسی پکار کو نہیں سنتے۔ یہ بھی توجہ طلب آیت ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، میں وحی کی بنا پر تمہیں تنبیہ کرتا ہوں۔ اس آیت میں صراحت موجود ہے، دیگر آیات میں بھی ہے کہ میں جو تنبیہ کرتا ہوں اور تم کو جو پیغام پہنچاتا ہوں، جو رسالت ادا کر رہا ہوں، وہ بالوحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، پھر میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، اس کا مفہوم ہے، اس میں یہ مفہوم ہے نا، بغیر وحی میں انذار نہیں کرتا ہوں، تنبیہ نہیں کرتا ہوں، پیغام نہیں پہنچاتا ہوں بغیر وحی کے، وحی کے ذریعے تمہاری تنبیہ کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت مآب اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے تھے اور رسول اللہ اس کا جواب دینے کے لیے وحی کا انتظار کرتے تھے۔ کبھی کبھار 30-40 دن کا وقفہ ہوتا تھا اور دشمن جو ہے وہ ہنسی مذاق کرنا شروع کرتے تھے، کہاں ہے جواب؟ ابھی تک جواب نہیں آیا، ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا۔ رسالت مآب بے تابی سے وحی کا انتظار کرتے تھے۔ دشمن جو ہے وہ شماتت کر رہے ہیں اور ادھر بے تابی کے ساتھ جو ہے وحی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ کبھی بھی رسالت مآب نے وحی کے بغیر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ اس میں اس نظریے کا رد موجود ہے، اس نظریے کا رد موجود ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ باقی مجتہدین کی طرح ایک مجتہد ہے، وحی آتی نہ آتی تو اپنی رائے سے اجتہاد کر کے جو ہے وہ مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ، رسالت مآب اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ ابھی آپ اجتہاد کو سمجھیں گے دو لفظوں میں۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد دلیل پیش کرنا اجتہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آیت پیش کر دی، آپ بھی ایک آیت پیش کر سکتے ہیں کسی مطلب کے لیے، واضح سی آیت ہے، صریح آیت ہے، نص آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کر رہے ہیں آپ، اس کو اجتہاد نہیں کہتے۔ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کے سمجھنے کو اجتہاد کہتے ہیں، دلیل کے سمجھنے کو اجتہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دلیل ہے، ایک روایت ہے، وہ روایت آپ کے سامنے بھی آتی ہے اور مجتہد کے سامنے بھی آتی ہے، جس کے پاس اجتہاد کی
طاقت ہے، قوت ہے، اس کے پاس بھی یہ روایت آتی ہے اور آپ کے پاس بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہنا شروع کرتے ہیں، ہم لوگ کہنا شروع کرتے ہیں، یہ دیکھیے نا کتاب میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے کر کے بات چلانا شروع کر دیتے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے روایت ہے، ہاں جی، وہ دیکھو اس کتاب میں موجود ہے، دیکھیے اس نے کہا ہے کہ امام نے اس طرح فرمایا۔ جو روایت سامنے آ گئی اور اس کا جو مفہوم سامنے آ گیا اور اس کے مطابق بات کر ڈالی، یہ مجتہد نہیں ہوتا نا یہ شخص۔ ہاں، مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اس روایت کو سمجھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے سمجھنا؟ جی، یہاں صرف یہی روایت نہیں ہوتی، اور بھی روایات موجود ہیں، مجتہد ان کے ساتھ اس روایت کو رکھتے ہیں، جی رکھتے ہیں، تو باقی روایت کے ساتھ اس روایت کا تصادم ہوتا ہے، اس کا حل مجتہد کو آتا ہے، تصادم ہے اس روایت۔ اس غیر مجتہد آدمی کے پاس روایت آ گئی اور دیگر روایات کا اس کو علم ہی نہیں ہے کہ تصادم ہے، نہیں ہے، پتہ آتا نہیں ہے۔ یہ ہے روایت، لیکن یہ ہماری دیگر جو قطعی دیگر جو روایات ہیں اس کے ساتھ متصادم ہے، قرآن کے ساتھ متصادم ہے، ہمارے ثوابت کے ساتھ۔ ثوابت کس کو کہتے ہیں؟ جو جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج و زکوٰۃ واجب ہے، ان کو ضروریات کہتے ہیں نا لوگ، ضروریات، ثوابت کہتے ہیں اس کو، جو اسلام میں ثابت ہے، یقینی ہے، ان کے ساتھ متصادم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، روایت کو مجتہد سمجھتا ہے کس کے ساتھ متصادم ہے، کس کے ساتھ متصادم نہیں ہے، یقینیات کے ساتھ متصادم ہے، معتقدات کے ساتھ متصادم ہے، قرآن آیات کے ساتھ، دیگر روایات کے ساتھ متصادم ہے، عمل انبیاء، عمل ائمہ اور سیرت ائمہ کے ساتھ متصادم ہے۔ بس روایت کو، جیسا کہ حدیث میں فرمایا فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَ الْجِدَارِ، اس کو دیوار کے ساتھ دے مارو، ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَ الْجِدَارِ۔ روایات میں عام خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک لفظ ہے عموم ہے، اس کی تخصیص ہو گئی ہے دوسرے روایت سے، اس غیر مجتہد کو نہیں پتہ کہ یہ عام کو پکڑ لیا اور اس کے خاص سے بے خبر۔ مطلق و مقید ہوتا ہے، اس نے مطلق کو پڑھ لیا، اس کی مقید کو نہیں پڑھا، کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، سمجھ آ گیا؟ ناسخ و منسوخ ہوتا ہے، اس نے منسوخ کو پڑھ لیا، ناسخ کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں دلیل کو سمجھنے کو، اجتہاد کہتے ہیں، دلیل پیش کرنے کو اجتہاد نہیں کہتے۔ لہٰذا رسالۃ مآب کے لیے دلیل سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پھر رسالۃ مآب کے لیے تمام ادلہ، ناسخ، منسوخ، عام، خاص وغیرہ ایسے ہوتے جیسے ہتھیلی کے اوپر، جی آپ کے ہتھیلی کے 5 انگلیاں ہیں، رسالۃ مآب کے لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، تمام احکام رسول اللہ کے سامنے موجود ہوتے تھے۔ باقی مباحث آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔